بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقدمے میں جن اصطلاحات کو ذکر کر رہے ہیں ان میں سے ایک اصطلاح یہ ہے کہ حرکات کی 3 اقسام ہیں: حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ اور حرکات مشترکہ۔ تعریفیں ان کی نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی ہیں کہ معرب پر داخل ہونے والی حرکات کو حرکات اعرابیہ کہتے ہیں۔ معرب اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ مختلف عوامل کے آنے سے جس کے آخر میں تبدیلی آ جائے۔ عربی میں کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، حرکتیں یا حروف تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ کچھ کلمات وہ ہیں جن کے آخر میں تبدیلی نہیں آتی۔ جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ تینوں حالتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کو کہتے ہیں مبنی۔ جن میں تبدیلی آخر میں آئے انہیں کہا جاتا ہے معرب۔ معرب پر جو حرکات داخل ہوتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے حرکات اعرابیہ، اور ان کے تفصیلی نام ہیں رفع، نصب اور جر۔ جاء زید، اس میں جو پیش آئی ہے اس کو پیش نہیں کہیں گے یا ضمہ نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے رفع، اور ضم نہیں کہیں گے اس کو بلکہ رفع کہیں گے۔ اور رأیت زیدن میں جو زبر آئی ہے اس کو فتح نہیں کہیں گے بلکہ نصب کہیں گے۔ مررت بزیدن میں جو زیر آئی ہے اس کو کسر نہیں کہیں گے بلکہ جر کہیں گے۔ دوسری ہیں حرکات بنائیہ جو مبنی پر داخل ہوتی ہیں۔ مبنی جو ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن کوئی نہ کوئی حالت تو ایک اس کی ہوتی ہے نا جس پہ وہ برقرار رہتا ہے، جس طرح ہؤلاء کے آخر میں کسرہ ہے۔ تو یہ جو زبر زیر پیش مبنی پر آتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ضم، فتح اور کسر، یعنی آخر میں تا کے بغیر ضم، فتح، کسر۔ اور ایک ہے حرکات مشترکہ، معرب اور مبنی دونوں پر داخل ہونے والی حرکات کو کہہ سکتے ہیں ضمہ، فتحہ اور کسرہ۔ 7 اقسام یہ آپ پہلے صرف بہائی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کلمہ کی ایک تقسیم ہے 6 اقسام کی طرف، اسم فعل حرف۔ وہ کس لحاظ سے ہے کہ کلمہ اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے یا نہیں، اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے یا نہیں، اس لحاظ سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر کلمے کی دوسری تقسیم ہم کرتے ہیں 6 اقسام کی طرف۔ اس میں یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ اس میں اصلی حروف کتنے ہیں، زائد ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کتنے۔ تو ایک کلمے کی تقسیم ہے 7 اقسام کی طرف۔ یہ کس لحاظ سے ہوتی ہے کہ اس میں جو حروف پائے گئے ہیں، اصلی حروف جن سے مل کر یہ کلمہ بنا ہے، وہ اصلی حروف کس طرح کے ہیں۔ 6 اقسام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، 7 اقسام میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ تو ان کو تقسیم کیا ہے علماء نے جب، تو ان کی قسمیں بنائی ہیں۔ حمزہ کو الگ رکھا، حروف علت کو الگ رکھا، ایک جنس کے 2 حرف ہوں تو ان کو الگ رکھا، اور باقی سب کو الگ رکھا۔ تو اس لحاظ سے جتنے بھی اسم اور فعل ہیں وہ 7 قسموں سے باہر نہیں ہو سکتے۔ وہ یا صحیح ہوں گے، یا محموز ہوں گے، یا مضاعف ہوں گے، یا مثال ہوں گے، یا اجوف، یا ناقص، یا لفیف ہوں گے۔ یہ 7 اقسام ہیں، لیکن بعض علماء کرام اس کو مختصر کرنے کے لیے اور بھی جو ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں اقسام۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 قسمیں بنا لیں آپ۔ وہ کس طرح؟ صحیح، محموز، مضاعف اور معتل۔ معتل ان کے نزدیک اسے کہا جائے گا جس میں حرف علت ہے۔ اب حرف علت ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی۔ ایک ہوا تو اسے کہیں گے معتل یک حرف، اور 2 ہوئے تو اسے کہیں گے معتل 2 حرف۔ معتل یک حرف کا معنی کہ جس میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت 1 ہے۔ معتل 2 حرف جس میں حرف علت ہے اور حرف علت 2 ہیں۔
پھر معتل با یک حرف کو وہ 3 قسموں پر تقسیم کر دیتے ہیں، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام، اور انہی کے دوسرے نام کیا ہیں؟ مثال، اجوف اور ناقص۔ آگئی سمجھ؟ معتل الفا کا دوسرا نام کیا ہے؟ مثال، جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو۔ پھر آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، مثال واوی، مثال یائی، وعدہ اور یاسارہ۔ معتل العین اور اجوف ایک ہی چیز ہیں، جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو وہ واو بھی ہو سکتا ہے جیسے قول، یا بھی ہو سکتا ہے جیسے بیع۔ لام کلمے میں حرف علت ہو تو اسے معتل اللام بھی کہہ سکتے ہو، ناقص بھی کہہ سکتے ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ طویٌ، طویٌ تو خیر لفیف میں چلا جائے گا، اس کی مثال ہے محون اور رمیٌ، محون اور رمیٌ۔ تو اس میں آخر میں حرف علت آیا ہوا ہے، معتل الفا، معتل العین، معتل اللام بھی انہیں کہہ سکتے ہیں، مثال، اجوف، ناقص بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ بھی پہلے بتائی جا چکی ہے کہ مثال کو مثال کیوں کہتے ہیں، کہ اس کی اکثر گردانیں صحیح کی طرح ہوتی ہیں۔ مثال کا معنی ہوتا ہے مثل، طرح۔ اجوف کو اجوف اس لیے کہتے ہیں کہ اجوف جوف سے بنا ہے، اور جوف کا معنی ہوتا ہے درمیان، تو اس کے درمیان میں حرف علت ہے۔ یہ جوف پیٹ کو بھی کہتے ہیں، پیٹ بھی درمیان میں ہی ہوتا ہے۔ ناقص کو ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں چونکہ حرف علت ہوتا ہے تو وہ اکثر یا گر جاتا ہے یا کسی نہ کسی سے بدل جاتا ہے، تو گویا اس کا آخری حصہ اپنی اصلی حالت پر کم ہی رہتا ہے، اس لیے وہ ناقص ہو گیا۔ صحیح کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک حرف 2 دفعہ آیا ہوا ہو، جیسے ضرب، ضرب۔ اب سوال تھا یہاں پر کہ ضرب اور ضرب تک تو چلو مسئلہ ٹھیک ہو گیا کہ ان میں تو کوئی نہیں ہے حرف علت، لیکن ضارب میں الف موجود ہے، یضرب میں یا موجود ہے، دویرب میں یا موجود ہے، تو ان میں تو حرف علت آ گئی ہیں، تو ان کو بھی آپ صحیح کہتے ہیں، ضارب کو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں فاعل کا صحیح کا صیغہ ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حرف علت فا کلمے اور عین کلمے اور لام کلمے میں آنے کا ہم نے ذکر کیا تھا نا، تو یہ فا اور عین اور لام میں کوئی آیا ہے؟ نہیں، یہ تو زائد ہے، تو اس لیے زائد اگر الف، واو یا یا آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کلمہ صحیح کا کلمہ ہی رہے گا۔ یہاں تنبیہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہے نحویوں کی اصطلاح اور ایک ہے صرفیوں کی اصطلاح۔ مختلف علموں کی اصطلاحوں میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ مختلف علموں کے مقاصد ہی الگ الگ ہیں، تو پھر اصطلاحیں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ صرفیوں کے نزدیک صحیح کیا ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جس میں کہیں بھی حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہو۔ نحویوں کے نزدیک صرف آخر کو دیکھیں گے، جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے وہ صحیح ہے۔ مثلا وعدہ ہے نا، وعدہ، یاسر، قول، بیع، یہ صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں، نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہیں۔ ہاں البتہ جو ناقص ہے، ناقص تو وہ صرفیوں کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہوگا اور نحویوں کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہوگا۔ وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ صرفی اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح، وہ اسے جاری مجرائے صحیح میں یعنی صحیح کا قائم مقام کہتے ہیں، صحیح بہرحال وہ بھی نہیں کہتے جس کے آخر میں حرف علت اور ما قبل ساکن ہو اس کا۔ محموز وہ کلمہ ہے کہ فا یا عین یا لام کے مقابلے میں جس میں حمزہ ہو، پھر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ فا کلمے میں حمزہ ہوا تو محموز الفا جیسے آمارہ اور امر۔ عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہوا تو محموز العین جیسے سأل اور سأل۔ لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہوا تو محموز اللام جیسے قرأ اور قرء۔ یہ 3 قسمیں محموز کی آگے بن گئیں۔ مضاعف اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں۔ ایک جنس کے 2 حرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی حرف 2 دفعہ آیا ہوا، مثلا 2 دفعہ دال ہے، 2 دفعہ را ہے، 2 دفعہ ضاد ہے، 2 دفعہ ظا ہے، تو اس کی پھر 2 قسمیں بن جاتی ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی وہ کلمہ ہوگا کہ جس میں کل حروف ہوں 3، ثلاثی اس کو اسی لیے کہہ رہے ہیں، اور ان 3 میں سے 2
ایک جنس کے ہوں، جیسے مدن، مدہ، فر، عض، یہ سارے مضاعف ثلاثی۔ مضاعف رباعی کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کل 4 حروف ہوں گے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک حرف بھی 2 دفعہ آیا ہوگا، دوسرا بھی 2 دفعہ، تو اس میں گویا 2 دفعہ تضعیف پائی جائے گی۔ زلزلہ، زلزال، تو اس میں زلزلہ میں زا بھی 2 دفعہ ہے، لام بھی 2 دفعہ ہے، یہ مضاعف رباعی۔ معتل اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں حرف علت ہو، ایک ہو یا 2 ہوں، ایک ہو تو اس کو معتل ب1 حرف، 2 ہوں تو معتل ب2 حرف۔ حروف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، مجموعہ ان کا وایون۔ علت لغت میں اصل میں بیماری کو کہتے ہیں، اور یہ حروف بھی مریض کے منہ سے بیماری کے وقت چونکہ نکلتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف علت کہہ دیا گیا۔ یا دوسرا سبب ان کو حروف علت کہنے کا یہ ہے کہ بیماری میں بندے کی حالت دیگر گوں رہتی ہے، تبدیل رہتی ہے ہر لمحہ، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو یہ بھی اسی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس طرح یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ فا کلمے میں حرف علت ہو تو اسے معتل الفا بھی کہہ سکتے ہو، مثال بھی کہہ سکتے ہو۔ عین کلمے میں حرف علت ہو تو معتل العین بھی کہہ سکتے ہو، اجوف بھی کہہ سکتے ہو۔ اور لام کلمے میں حرف علت ہو تو اسے ناقص بھی کہہ سکتے ہو اور معتل اللام بھی کہہ سکتے ہو۔ یہاں یہ درمیان میں ایک صیغے کی تعلیل بتا رہے ہیں۔ تعلیل کا معنی یہ ہوتا ہے علم صرف کی اصطلاح میں کہ ایک صیغہ جب اپنی اصلی حالت سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے تو اس میں یہ بیان کرنا کہ یہ تبدیلی اس میں کیوں آئی ہے، علت کیا ہے اس تبدیلی کی، اسے تعلیل کہتے ہیں۔ دعوتن اور دعاؤن، اس میں بتا رہے ہیں کہ دعاؤن اصل میں دعاون تھا، تو اور دعا اصل میں دعوا تھا، ٹھیک ہے جی، پھر واو الف بن گئی، دعا ہو گیا، اور دعاون میں واو حمزہ بن گئی، دعاون ہو گیا، بہرحال ہے یہ معتل اللام۔ اسی کا معتل ب2 حرف جو ہوتا ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام لفیف ہے۔ لفیف اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوں، اور اگر وہ ملے ہوئے ہوں تو انہیں کہتے ہیں لفیف مقرون، جیسے طویٌ اور پھر ادغام کے بعد طیٌ، اور جدا جدا ہوں تو اسے کہتے ہیں لفیف مفروق، جیسے وقیٌ اور وقا۔ آخر میں بڑی ضروری تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگرچہ ہم پڑھتے یہ ہیں علم صرف میں کہ حروف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ الف حروف علت میں شامل تو ہے، لیکن کسی بھی معتل کلمے میں بذات ہی الف کبھی بھی واقع نہیں ہوگا۔ اگر واقع ہوگا تو وہ یا واو سے بدلا ہوا ہوگا یا سے بدلا ہوا، ٹھیک ہے۔ قال میں واو سے بدلا ہوا ہے، دعا میں واو سے بدلا ہوا ہے، باع اور رما میں یا سے بدلا ہوا ہے۔ معتل میں جب بھی الف آئے گا تو وہ یا واو سے متغیر ہوگا یا سے متغیر ہوگا، بذات ہی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو معتل واوی اور معتل یائی کہا جاتا ہے، لیکن معتل الفی نہیں کہا جاتا صرف والوں کے نزدیک۔ صرف والوں کے نزدیک معتل واوی اور معتل یائی ہوتا ہے، معتل الفی نہیں ہوتا۔ لیکن نحویوں کی چونکہ اپنی اصطلاح ہے، صرفی صیغے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، نحوی اس کی ظاہری صورتحال کو دیکھتے ہیں، اس لیے نحویوں کے نزدیک چونکہ وہ واو یا جو بھی تھی اب تو واو یا نہیں نہ رہی، اب تو الف بن گئی ہے، لہذا ان کے نزدیک معتل الفی بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ جو ہے نا یرضا، یخشا وغیرہ، اس کو معتل الفی کہتے ہیں نحوی جو ہیں، کیونکہ اس کے آخر میں الف آیا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے صرفی۔ چونکہ نحویوں کے نزدیک معتل ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو نحوی ظاہر حال کو دیکھتے ہیں، اصل میں واو یا بھی ہو لیکن ظاہراً چونکہ الف ہے تو وہ ان کے نزدیک معتل الفی ہوگا، جیسے یخشا۔ لیکن صرفیوں سے پوچھو گے تو وہ یخشا کو کہیں گے یہ معتل یائی ہے، کیونکہ اصل میں یخشایو ہے اور یا الف بن گئی۔
ٹھیک ہے جی. لیکن محموز مثال واوی مثال یائی اجوف واوی اجوف یائی مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی یہ سارے کے سارے جو ہیں صرفیوں کے نزدیک نحویوں کے نزدیک یہ سارے صحیح ہیں بشرطے کہ ان کے آخر میں حرف علت نہ آیا ہوا یہ سب صحیح ہوں گے. لفیف کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ لف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا. تو جب کلمے میں کل حروف 3 ہیں اور ان میں سے 2 حرف علت ہیں تو ان 2 نے گویا کلمے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس لیے اس کو لفیف کہتے ہیں. مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا. مفروق کا معنی ہوتا ہے جدا. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی کلمہ جن حروف سے بنا ہے اپنے ان حروف کی کیفیت کے لحاظ سے ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہو سکتا جن کو ایک ہی شعر میں بیان کیا گیا ہے. کیا شعر ہے؟ مثال است و مضاعف لفیف و ناقص و محموز و اجوف.